ناظرین، 23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامک امپائر ایک گلوبل پاور بن چکی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن تقریباً مکمل ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر اکٹھا کر دیا ہے۔ اس خبر کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات چیت ہونے لگی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ، لیکن اب صرف 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے۔ ان 10 لاکھ لوگوں میں عربی، اجمی اور سفید اور کالے تمام لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کے مابین امتیاز کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی باتیں کی ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہیں۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری نبی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر خم کا مشہور خطبہ دیا جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر بنا کر بھی گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس مدینہ آ کر ایک فوج رومن امپائر سے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ تیار کی تاکہ وہ جنگ موتا میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکیں، اور اس فوج کا کمانڈر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بنایا کیونکہ ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور پھر اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے۔ لیکن اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی۔ بہت سخت بیماری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کراتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کرا سکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جڑا ایک کمرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اس اعلان پر مدینہ کے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 61 سال تھی۔ آج کل کے کیلنڈر کے مطابق اور اسلامی کیلنڈرز کے مطابق ان کی ایج 63 یعنی 63 سال تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینے میں پھیلتی گئی اور مدینہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے چلے گئے ہیں لیکن پھر واپس آئیں گے۔
کیونکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل سے حرام میں 40 سال تک پھرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر 40 دن تک کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے بعد ان کی امت بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آئے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور ملاقات کے بعد واپس آ جائیں گے، اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم مسلمان رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنیں گے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہ تھا کہ یہ تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں میں دے گا اور یہ تمام تر علاقے انہی کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور کہا کہ عمر بیٹھ جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم تقریر شروع کی۔ اس مجمع میں بیٹھے تمام لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا، اس دن صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کے بعد انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی کہ جنگ احد میں مسلمان بہت سخت ٹائم سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد جنگ کے درمیان میں ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد کی ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی، اور ان 3 سالوں میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مسلمانوں کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات ہو جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط اور طاقتور تھے وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ کرام نے بعد میں کہا کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، لیکن اب جب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے جو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر بنانے والے ہیں۔ یہی وہ بات تھی جس پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ آپ کی میت سے اٹھ کر کیوں گئے؟ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ ہم کسی صحابہ کے بارے میں خود سے کوئی ناقص رائے قائم نہیں کر سکتے۔ بہرحال
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس طرف پڑے جہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے کے سردار تھے اور اسلامک امپائر کا کیپٹل مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ نیچرلی انہی کو اپنا اگلا لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب پرانی باتیں ہیں، مدینہ کی چھوٹی سی حکومت اب یہ نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے اور عرب کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے بہترین شہر مکہ کے رہنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی پورا عرب عزت کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے بڑی عمارت کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابرار کے 60,000 لشکر کو ایک چھوٹے سے ابابیل کے ہرانے کے بعد ان لوگوں کی عرب میں بہت زیادہ عزت بن چکی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب قریش ہی وہ ہیں جو عرب کو متحد رکھ سکتے ہیں۔ یہ دلیل دینے کے بعد وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا، یہاں سب کو قائل کر لیا گیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ بنا لینا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی موضوع نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ مہاجرین نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رفاقت، نماز میں امامت اور دیگر دوسرے فضائل کا ذکر کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت کم ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں اور انہی کو خلیفہ بنا دینا چاہیے۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام لیے گئے ساروں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو وہاں سارے ہی لوگ اس بات پر راضی ہوئے اور سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح کچھ ہی ٹائم میں اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے بنا لیا گیا، جبکہ باقی ساری سلطنتیں ہمیشہ خون خرابے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہیں، اور آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 سال کی عمر میں خلیفہ بنے۔ لیکن اس ساری میٹنگ میں ایک شخصیت نہیں تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پر کہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیوں کیا گیا، جس کے کچھ عرصہ بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ کر کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے سے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کے خلاف ایک فوج جمع کر دیتا ہوں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو ایسا کرنے سے بالکل منع کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے دو بڑے گروپس کا اس میں اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں 87% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا سلیکٹر خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن کر بالکل صحیح کام کیا، اور مسلمانوں میں 13% شیعہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو
غدیر خم کے خطبے میں اپنے بعد نیکسٹ خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ ہیں ان دونوں اطراف کے پوائنٹ آف ویو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے اگلے ہی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کپڑوں کی دکان پر آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا؟ جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میری تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر سیٹ کی جائے۔ لیکن صحابہ نے کہا مزدور کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ اور اس طرح ان پرنسپلز پر اب اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، اور باقی سارے کاموں کو بھی اسی طرح جاری رکھا جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل تھے، کیونکہ اس سے پہلے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بہت سی باتوں کا پہلے پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن اب لوگوں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اپنے مال میں سے پیسہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش بھی کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، جن میں سے ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ ناظرین، مسلمہ کذاب کا اصل نام مسلمہ بن حبیب تھا۔ یہ شخص بنو حنیفہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو موجودہ یمامہ سعودی عرب کے ایک علاقے میں آباد تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر اپنی نبوت میں شرکت کا مطالبہ بھی کیا۔ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ جنگ یمامہ کے بعد پیش آیا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے اپنے اس فعل کا کفارہ ادا کرتے ہوئے مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک بڑا خاص واقعہ ہے۔ انہوں نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ فعل انہوں نے ہند بن عتبہ کے کہنے پر کیا تھا، جس کے والد غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف ہوا۔ وہ مکہ سے بھاگ کر طائف چلے گئے، لیکن جب طائف کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو ان پر مزید خوف طاری ہوا۔ اس دوران انہیں کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچانا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن فرمایا تھا کہ اگر ممکن ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ آیا کریں۔ اس لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حتی الامکان کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر نہ پڑے۔ ناظرین، یہاں آپ کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتاتے چلے کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل تھے۔ وہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے اور انہیں نیزہ بازی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ غزوہ احد میں ہند بن عتبہ نے اپنے والد کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی شرط پر انہیں آزاد کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ غزوہ احد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاق لگا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا نیزہ پھینکا جو ان کے پیٹ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ ارتداد پھیلا اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر بھیجا۔
حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لشکر میں شامل تھے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے اسی نیزے سے مسلمہ کذاب کو قتل کیا جس سے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے اسی نیزے سے ایک بدترین شخص مسلمہ کذاب کو واسطہ جہنم کیا ہے، اور اپنے اسی نیزے سے ایک بہترین شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی اسلام پر بڑی ثابت قدمی سے گزاری۔ انہوں نے شام کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اگرچہ ان کا ماضی ایک المناک واقعے سے جڑا ہوا ہے، لیکن ان کا اسلام قبول کرنا اور پھر فتنہ ارتداد میں ان کا کردار ان کی زندگی کا ایک اہم باب ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت میں بسر کیا۔ یہ تو ناظرین گرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔